بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس اخبار کا نام اسرائیل ہائم ہے۔ یہ اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں کافی پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور ان کا اخبار ہے جیروسلم پوسٹ، تو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسرائیل کی سوچ کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں۔ اچھا جی، میں بات کر رہا ہوں اسرائیل ہائم کی۔ اس میں ایک انٹرویو چھپا ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا۔ یہ انٹرویو انہوں نے فوکس نیوز کو دیا ہے اور اسرائیل ہائم میں اس کا ریفرنس چھپا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، بعد میں ان کو چینج کر دیا گیا تھا۔ ان کا نام ہے HR میک ماسٹر۔ اسرائیل ہائم اپنی پوسٹ میں لکھتا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اس کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں، اور اسرائیل ایران پر حملہ کب کرے گا اس حوالے سے انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے، ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے کہ اس کے بیچ میں حملہ کر سکتا ہے۔ وہ ٹائم لائن کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ختم ہونے سے پہلے اور جو بائیڈن کی حکومت آنے سے پہلے، یعنی جو بائیڈن کی حکومت بننے سے پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنا ہے۔ نومبر اور دسمبر بڑے اہم ہیں۔ ریپبلکن کی حکومت میں اور ڈیموکریٹک کی حکومت آنے سے پہلے کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے، جیسے پہلے اوباما نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ کیا ہوا تھا، تو اسرائیل کو ڈر ہے کہ جو بائیڈن ایران کے ساتھ نیوکلیئر کا معاہدہ کر سکتا ہے۔ معاہدے کے بعد پھر ایران پر حملے کا کوئی جواز نہیں رہ جائے گا، یعنی پھر حملہ ایک جرم تصور ہوگا۔ تو اس لیے اسرائیل جو بائیڈن کے صدر بننے سے پہلے اور ٹرمپ کی حکومت جانے سے پہلے ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس انٹرویو میں میک ماسٹر نے اسرائیل کی ڈاکٹرائن کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹرائن کیا ہے؟ جیسے پاکستانی فوج کی پہلے ایک ڈاکٹرائن تھی، پھر چینج ہو گئی، ایک حکمت عملی کہہ لیں یا سادہ الفاظ میں آپ پالیسی کہہ لیں کہ ان کی پالیسی ہے۔ اچھا جی، ان کی ڈاکٹرائن کا نام ہے بیگن۔ اسرائیل بیگن نظریے کی پیروی کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ تباہ کن اسلحہ رکھنے والی دشمن ریاست کو قبول نہیں کرے گا۔ اس ڈاکٹرائن کا نام اسرائیل کے سابق وزیر اعظم میناشیم بیگن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹرائن اس کے نام کی گئی ہے۔ 1981 میں میناشیم بیگن نے صدر صدام حسین کے دور میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملے کا گرین سگنل دیا تھا۔ میک ماسٹر نے شام میں اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ 2007 میں شام میں بشار الاسد نے شمالی کوریا کی مدد سے صحرا میں ایک ایٹمی ری ایکٹر تعمیر کیا تھا، جسے اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل کو لگا تھا کہ شام اسرائیل سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی ملک ان سے طاقتور ہو رہا ہے تو یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 1998 میں پاکستان نے چاغی کے مقام پر 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پاکستان کے ایک دوست ملک نے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ پاکستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ الرٹ ہو چکی تھی، تو امریکہ کے محکمہ دفاع نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ پاکستانی جہاز پوزیشن سنبھالے بیٹھے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف بھی وہ اسی بیگن ڈاکٹرائن کو استعمال کرنے جا رہے تھے۔ اب اسی بیگن کو ایران کے خلاف استعمال کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران نے بہت زیادہ یورینیم افزودہ کر لیا ہے۔ اس کے پاس اس کے نیوکلیئر ری ایکٹر بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ایران ایک ایٹمی طاقت بنتا چلا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اسرائیل نے ایران کو ہر حال میں روکنا ہے، ورنہ ایران ان سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اور وہ یہ برداشت نہیں کرتا
کہ اس خطے میں کوئی زیادہ طاقتور ہو۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اسرائیل جو اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے، امریکہ سے یا فرانس سے یا کسی بھی ملک سے، وہ ایک معاہدہ بھی کرتا ہے کہ ہم آپ سے مہنگا اسلحہ لے لیں گے، لیکن آپ ہمارے خطے میں کسی اور ملک کو ہماری قابلیت والے ہتھیار نہیں دیں گے۔ یعنی اس پورے خطے میں سب سے اچھے ہتھیار ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور کوئی مسلم ملک ہم سے زیادہ طاقتور نہ ہو، ہم سے بہتر ہتھیار کسی اور ملک کے پاس نہ ہوں۔ اسرائیل جب بھی کوئی ہتھیار خریدتا ہے تو یہ معاہدہ کرتا ہے، یعنی جو جہاز ہمیں دیے وہ کسی دوسرے ملک کو نہیں دینے۔ تو ایران پہ ان کو حملہ کرنا پڑے گا، اور وہ بھی ٹرمپ کے دور حکومت میں ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو بائیڈن کی حکومت آتی ہے تو ڈیموکریٹک جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پھر اسرائیل جو ہے ایران پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ تو اسرائیل نے ٹرمپ کی صدارت ختم ہونے سے پہلے اور جو بائیڈن کے صدر بننے سے پہلے ایران پر حملہ کرنا ہے۔ اب جیروشلم پوسٹ میں بھی ایک خبر چھپی ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ یا تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دے گا، یا پھر ٹرمپ اسرائیل کو گرین سگنل دے گا۔ قیاس آرائی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ مارک ایسپر نامی سیکٹری آف ڈیفنس تھا تھوڑے دن پہلے، یعنی دفاع کا سیکٹری تھا، یعنی ان کا جو دفاع کا نظام ہے اس پر مارک ایسپر موجود تھا۔ اس بندے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدے سے ہٹا دیا، اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کے عہدے تبدیل کر دیے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو کوئی روکے نہ۔ ٹرمپ اپنی مرضی کی چال چلنا چاہتا ہے، اور زیادہ امکان ہے کہ یہ چال ایران کے خلاف ہوگی۔ ایلوٹ ابرام یہ ایران پر امریکہ کے مندوب ہیں یا اعلیٰ ترین عہدیدار جو ایران کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ اس ہفتے بنیامین نیتن یاہو سے بات چیت کے لیے اسرائیل میں تھے۔ ایلوٹ ابرام اور بنیامین نیتن یاہو کے درمیان ایران کے بارے میں اس ہفتے تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور 3 دن تک اسرائیل میں رہیں گے، اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف، جیسے پاکستان کے آرمی چیف ہیں اسی طرح ان کے ڈیفنس فورسز کے چیف ہیں۔ انہوں نے امریکی آرمی چیف جنرل مارک میلی سے ان کے ساتھ آن لائن ملاقات کی ہے، یعنی ویڈیو کال کی ہے بڑی لمبی۔ اب یہ اسرائیلی اخبار اس طرح لکھ رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسی کارروائی ہوگی۔ کیا ایران پر حملہ کر دیا جائے گا، یا ایران کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو ہی نشانہ بنایا جائے گا؟ کمنٹ میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یا یہ ڈرون کے ذریعے کوئی کارروائی ہوگی، اور ایران کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا؟ ایران بھی جنگ سے گریز نہیں کرے گا۔